جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سعید حمید ہے. میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں یہاں آغا خان یونیورسٹی اسٹیڈیم روڈ کیمپس پہ کراچی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈائریکٹر ہوں کلینکل ٹرائلز یونٹ کا، جہاں پہ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ کرونا ویکسین کا، کووڈ ویکسین کا پاکستان میں پہلا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں وہ آغا خان میں بھی ہو رہا ہے کلینکل ٹرائلز یونٹ کے اندر. وی آر ون آف دا سائٹس فار دس ٹرائل، جو کہ سارے ملک بھر میں ہو رہا ہے مختلف سائٹس پہ. ہمارے پاس 3 سائٹس ہیں اے کے یو کی جہاں یہ ہو رہا ہے. ایک تو مین کیمپس میں جیسے میں نے کہا کلینکل ٹرائلز یونٹ کے اندر، دوسرا کریم آباد ہاسپٹل میں، اور تیسرا کلفٹن میڈیکل سینٹر میں. اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم مختلف شہر کے مختلف پاپولیشنز کو اور علاقوں کو ٹھیک سے کور کر سکیں تاکہ لوگوں کو زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے اس ٹرائل میں شامل ہونے کے لیے. ابھی تک آپ نے ڈیٹیلز تو سن لی ہوں گی اس ٹرائل کی، تو میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا. صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک ہمارا جو خان کا جو ٹوٹل ہیں سبجیکٹس کا جو ہم نے انرول کیے ہیں اس ٹرائل میں، وہ تقریباً 1000 کے قریب ہو گیا ہے. ابھی ظاہر ہے اور کئی سارے ہمیں والنٹیئرز چاہیے اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس میں ہم سب کا کوئی نہ کوئی سٹیک ضرور ہے. ہم سب سے مطلب آپ جو والنٹیئرز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں ان کا بھی سٹیک ہے، کیونکہ اگر یہ ٹرائل جلدی سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں وچ شو کہ یہ ویکسین افیکٹو ہے، تو انشاءاللہ پھر دس مے بی دا فرسٹ ویکسین دیٹ از اویلیبل ان دا پاکستان اور رجسٹرڈ ان پاکستان اینڈ اویلیبل ٹو دا جنرل پبلک. سو اس میں میرا خیال میں تو سب کا کوئی نہ کوئی سٹیک ضرور ہے کہ ہم اس ٹرائل کو اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو مکمل کر لیں، پھر اس کے نتائج دیکھیں. اور جیسے میں نے عرض کی کہ اگر نتائج یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ویکسین افیکٹو ہے تو پھر یہ ویکسین رجسٹر ہو. نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر یہ ویکسین رجسٹر ہو جاتی ہے پاکستان میں تو بہت ساری ڈوزز پاکستان گورنمنٹ کو ملیں گی فرام دی اوریجنل اسپانسرز ان چائنا اور دا کمپنی ان چائنا. تقریباً پاسبلی 20 ملین ڈوزز ملیں گی جو کہ یا فری آف چارج ہوں گی یا بڑی نامنل کاسٹ پہ ہوں گی. ابھی تک ایک جو میجر سوال ہوتا ہے ہمارے پارٹیسپنٹس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں رسک اس ویکسین میں کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. تو دیکھیے یہ اس کا فیز 3 ٹرائل ہے. کلینکل ٹرائلز کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، فیز 1، فیز 2، فیز 3، بلکہ فیز 1 سے بھی پہلے پری کلینکل ہوتا ہے. ان سب مرحلوں سے گزر کے تو پھر کوئی بھی ڈرگ یا ویکسین فیز 3 ٹرائلز میں آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فیز 1 اور فیز 2 میں اس کا دیکھا جا چکا ہے کہ اس کے کوئی ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کا جو افیکٹونیس ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اب فیز 3 میں مزید بڑے گروپ میں، یعنی اس فیز 3 میں تقریباً 40,000 مریض شامل ہوں گے، جن میں دیکھا جائے گا کہ یہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے اور کتنے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ ایک بڑی پاپولیشن میں نظر آ سکتے ہیں اگر پہلے نظر نہیں آئے تو. بہرحال ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ دا ویکسین از سیف. کوئی ہمارے پاس نہ فیز 2 میں نہ ابھی تک فیز 3 میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو خدا نخواستہ کچھ سیریس نیچر کا ہو، جسے ہم سیریس ایڈورس ایونٹ کہتے ہیں. مائنر جو ایڈورس ایونٹس ہیں وہ ضرور ہیں. اس کے اندر انجیکشن سائٹ کے اوپر پین ہے جہاں انجیکشن لگتا ہے، کچھ وہاں کبھی کچھ لوگوں کو ریڈنس ہوئی ہے. ہمارے جو سبجیکٹس ہیں چند لوگوں کو فیور ہوا ہے، ان دا سینس کہ 24 گھنٹے سے زیادہ فیور رہا. عام طور سے 24 گھنٹے سے کم فیور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 24 گھنٹے سے زیادہ فیور رہا، اور تھوڑے سے لوگوں کو کچھ فٹیگ ہوئی جو کہ 2-3 دن چلی اور اس کے بعد ٹھیک ہو گئی. باقی باڈی ایکس، ہیڈ ایکس، اس طرح کی چیزیں یہ کسی بھی ویکسین کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. کوئی بھی ویکسین لگے، آج کل فلو ویکسین کا زمانہ ہے، جو لوگ بھی فلو ویکسین لگواتے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو ایشوز ہیں وہ پوسٹ ویکسینیشن آ سکتے ہیں، جو ٹیمپریری طور پہ آتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ سب لوگوں سے
ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویکسین میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی اور سوال جواب ہوں تو ہم ہر وقت حاضر ہیں آپ کے سوالات اور جوابات کے لیے. جب بھی آپ کسی ہمارے سینٹر میں آئیں گے تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کا سب سے پہلے ایک کنسنٹ لیا جاتا ہے جسے انفارمڈ کنسنٹ کہتے ہیں, اور وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے سارے ویکسین یا کسی بھی ٹرائل کا. اور اس کنسنٹ میں سب سے پہلے تو سارا جو پروسیس ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے ٹرائل کا وہ سمجھایا جاتا ہے, تاکہ ہر ایک کو پورا اندازہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس ٹرائل میں. اسی کنسنٹ فارم میں جو ایکسپیکٹڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا, فالو اپ کیسے ہوگا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو وہ پورا ایک پروسیس ہے جس کے تھرو گزر کے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو جو ایلیجیبل ہوتے ہیں ویکسین اسٹڈی کے لیے. ایلیجیبلٹی میں یہ ضروری ہے کہ ہیلدی والنٹیئرز ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہیلدی والنٹیئرز کا مطلب ہوتا ہے جن کو کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایسی بیماری ہے, یا اگر بیماری ہے بھی تو وہ ویل کنٹرولڈ ہے. فار ایگزامپل کسی کو ڈائبٹیز ہے وہ ویل کنٹرولڈ ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے وہ ویل کنٹرولڈ ہے دوائیوں کے ساتھ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسکلی پیشنٹس کو کوئی سیریس بیماریاں نہیں ہونی چاہیے, جیسے خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے یا کوئی کینسر کی دوائیاں کھا رہا ہے یا کوئی اور ایسی دوائیاں کھا رہا ہے جس سے کہ امیون سسٹم سپریس ہوتا ہے, مثلا اسٹیرائڈز ہیں, دوسری چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن کو کووڈ پہلے ہو چکا ہے وہ اس ویکسین کے لیے ظاہر ایلیجیبل نہیں ہیں کیونکہ ان کو پہلے سے کووڈ ہو چکا ہے. ایک جو اور تھوڑی سی لوگوں کے ذہنوں میں جو ایشو ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائل ہے, ٹھیک ہے. اس ٹرائل میں آدھے لوگوں کو ویکسین لگتی ہے, آدھے لوگوں کو ویکسین نہیں لگتی. اس کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ پھر کمپیئر کیا جائے کہ جن کو ویکسین لگی ان میں کیا رہا اور رزلٹ, اور جن میں ویکسین نہیں لگی ان میں رزلٹ کیا رہا. اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو کووڈ انفیکشن ہوئی. تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ان میں سے بہت کم لوگوں کو کووڈ انفیکشن ہوگی, جن کو ویکسین نہیں لگی ہو سکتا ہے ان میں سے زیادہ لوگوں کو ہو ایز کمپیئر ٹو جن لوگوں کو ویکسین لگی. تو اسی طرح سے یہ ویکسین کی افیکٹونیس دیکھی جاتی ہے. تو یہ ویکسینیشن کیمپین نہیں ہے, یہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ جو بھی آئے گا اس کو ہم ویکسین لگا دیں گے. یہ ایک ٹرائل ہے, ہم ہر والنٹیئر کو ایک پروسیس کے تھرو گزاریں گے جو اس کا رینڈمائزیشن ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ وہ کس گروپ میں جائے گا ایک پرٹیکولر سبجیکٹ. تو وہ بائی کمپیوٹر ہے, اس پہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. اٹ از اے مشین دیٹ ڈٹرمنس کہ آپ کو پلیسیبو ملے گا یا ویکسین ملے گی. لیکن بہرحال اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ 50% چانسز ہیں کہ آپ کو ویکسین ملے گی, جس سے کہ امید ہے کہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی اگینسٹ کووڈ انفیکشن. سو یہ ایک میرا خیال میں ایک نیشنل کاز ہے اور بن چکا ہے, اسپیشلی ود دا نیو ویو جو کہ اب آ گئی ہے دوبارہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے پیشنٹس ہمارے داخل ہو چکے ہیں اور کتنے مریض روزانہ انفیکٹ ہو رہے ہیں. جتنی جلدی ہمارے پاس ویکسین آتی ہے it will be one of the factors which will prevent the infection. Of course جو دوسرے فیکٹرز ہیں like wearing a mask, maintaining social distance, etc. وہ اپنی جگہ پہ بالکل اتنی ہی مضبوطی سے موجود رہیں گے جیسے آج کل ہونے چاہیے. لیکن ویکسین سے ڈیفینیٹلی ایک ایج ملے گا to prevent the transmission of infection. Thank you so much.